شاہ عالم مارکیٹ کے علاقے اندرون موچی گیٹ میں الیکٹرانک کی بلڈنگ میں آگ لگ گئی۔ فائر بریگیڈ کی جانب سے امدادی کارروائیاں جاری۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندے مبین حیدر سے، جو اس وقت شاہ عالم مارکیٹ میں موجود ہیں۔ جی مبین، بتائیے۔ بالکل اسی طرح صورتحال ہے۔ اس وقت ہم لوگ شاہ عالم کے علاقے میں موجود ہیں اور تقریباً کچھ گھنٹے پہلے یہاں پر آگ بھڑک اٹھی تھی پلازے کے اندر، کیونکہ کافی کنجسٹڈ ایریا ہے، تو ابھی بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ تقریباً 2 سے 3 گھنٹے ہو چکے ہیں، نان سٹاپ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ریسکیو فورسز یہاں پر موجود ہے، علاقے کو کلیئر کروایا جا رہا ہے۔ اگر میرا کیمرہ مین عدنان آپ کو دکھا سکے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے بیک سائڈ پہ یہ ایریا ہے جہاں پہ جہادی زدگی کا واقعہ پیش آیا ہے۔ ریسکیو فورسز موجود ہیں، پولیس فورس موجود ہے، علاقے کو کلیئر کروایا جا رہا ہے۔ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد سے جلد جو ہے یہ ریسکیو آپریشن مکمل کیا جائے، اور بتاتا چلوں کہ تاحال جو ہے کوئی جانی نقصان سامنے نہیں آیا، اور ابھی تک جو ہے آگ پر بھی قابو نہیں پایا جا سکا، اور ابھی تک جو ہے آگ بھڑکنے کی وجہ بھی سامنے نہیں آ سکی۔ ابھی آگ بجھنے کے بعد ساری محرکات سامنے آئیں گی کہ شارٹ سرکٹ تھا، کسی کی نیگلیجنس سے آگ لگی ہے، بلڈنگ کے اندر کنسٹرکشن کے میں کوئی فالٹ تھا، یا کیا صورتحال تھی، آگ کیوں بھڑکی ہے۔ ابھی تک تو یہی صورتحال ہے کہ ریسکیو کی گاڑی یہاں پر موجود ہیں اور فائر فائٹرز یہاں پر موجود ہیں، پولیس فورس یہاں پر موجود ہے۔ علاقے کو کلیئر کروایا جا رہا ہے کیونکہ کافی تنگ علاقہ ہے، گلیاں بہت تنگ ہیں، بلڈنگز کے ساتھ بلڈنگز جڑی ہوئی ہیں، تو ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ آگ جو ہے پھیل بھی سکتی ہے، تو کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد جو ہے ایز سون ایز پاسبل جو ہے آگ پر قابو پایا جائے۔ جی آپ کا بہت شکریہ۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ایل پی جی کی قیمت کو آگ لگ گئی۔ رمضان میں ایل پی جی کی قیمت میں تیسری بار اضافہ۔ ایل پی جی 30 روپے یکمشت مہنگی کر دی گئی۔ سرکاری قیمت 257 روپے فی کلو، جبکہ لاہور سمیت دیگر شہروں میں 350 اور پہاڑی علاقوں میں 410 روپے فی کلو فروخت۔ گھریلو سلنڈر 3030 کی بجائے 4200 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ مہنگائی ہے کہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، اور اب ایل پی جی کی قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ ایل پی جی 30 روپے یکمشت مہنگی کر دی گئی ہے۔ سرکاری قیمت 257 روپے ہے، جبکہ فروخت ہو رہی ہے 350 روپے میں۔ پہاڑی علاقوں میں 410 روپے فی کلو فروخت ہو رہی ہے۔ گھریلو سلنڈر 3030 کی بجائے 4200 روپے میں فروخت کیا جا رہا ہے۔ مہنگائی کے بڑھتے اثرات ہیں، ایک طرف پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو دوسری جانب ایل پی جی قیمت میں بھی دن بدن اضافہ ہو رہا ہے۔ گیس ہے کہ آتی نہیں ہے، اور ایل پی جی استعمال کرنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ایل پی جی کی قیمت میں 30 روپے یکمشت اضافہ کر دیا گیا ہے۔ تفصیلات کے لیے بات کرتے ہیں حمزہ خورشید سے۔ حمزہ، بتائیے اس حوالے سے کہ سرکاری قیمت پر ایل پی جی نہیں مل رہی، ضلعی انتظامیہ اس حوالے سے اقدامات کیوں نہیں کر پا رہی؟ ہاں جی بالکل، میں اس موجود ہوں ریلوے اسٹیشن کے علاقے آسٹریلیا چوک میں، جہاں اس وقت بھی جو ہے متعلقہ ادارے ایل پی جی مافیا کو کنٹرول کرنے میں ناکام نظر آتے ہیں۔ جو اوگرا کی جانب سے مختص کی گئی قیمت ہے اس سے کئی روپے مہنگی جو ہے یہاں پر ایل پی جی فروخت کی جا رہی ہے۔ جو ایل پی جی ہے وہ شہر کے مختلف علاقوں میں 300 سے لے کر 350 تک بیچی جا رہی ہے، جبکہ جو اوگرا کا مختص قیمت ہے وہ 257 روپے فی کلو مختص کی گئی ہے۔ جبکہ جو مختلف علاقے ہیں ان میں 350 سے لے کر اور 380 تک بھی جو ہے وہ خبر دیکھنے میں سامنے آئی ہے کہ ایل پی کی جو فروخت جو ہے وہ بلیک میں جاری ہے۔ جبکہ جو دکان مالکان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کیونکہ ہمیں گیس جو ہے وہ مل ہی مہنگی رہی ہے تو اس کو اپنا منافع رکھ کر بیچ رہے ہیں۔ میرے ساتھ ایک رکشہ ڈرائیور موجود ہیں، ان سے چلتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر مجھے بتائیے گا کہ اوگرا کی جانب سے جو قیمت مختص کی گئی ہے اس کے برعکس جو ہے بڑی مہنگی قیمتیں نظر آ رہی ہیں شہر میں، اس کے بارے میں آپ کے روزمرہ کے کام کو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ روزمرہ سے فرق یہ پڑتا ہے کہ گیس مہنگی ہونے کی وجہ سے ایک تو سواری نہیں بیٹھتی، اور پورے لاہور میں مختلف ریٹ ہیں، کہیں پہ 300 ہے، کہیں پہ 320 ریٹ چل رہا ہے، کہیں پہ 310 پہ ریٹ چل رہا ہے۔ یعنی کہ پہلے تو کم تھا ریٹ، 257 ریٹ تھا، اس وقت سواری بیٹھتی تھی اور کام بھی زیادہ ہوتا تھا۔ اب گیس بھی مہنگی ہے اور سواری بھی کم بیٹھتی ہے، اس سے جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا جو شہری ہیں وہ خاص سے اس بات پر برپا نظر آتے ہیں، خاص طور پر جو رکشہ ڈرائیور حضرات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک تو گیس جو ہے وہ پورے شہر میں مختلف ریٹس پر مل رہی ہے، اور اس کے بعد جب سواری کو کہا جاتا ہے کہ اب گیس جو ہے اس کی قیمتیں مہنگی ہو گئی ہیں تو جو ریٹس ہیں سواری کے وہ بھی زیادہ بڑھ جانے چاہیے، تو سواری اس پر بحث کرتی ہے اور رکشے میں بیٹھنے سے، سواری کرنے سے جو ہے وہ منع کر دیتی ہے۔ جبکہ اگر میں بات کروں گھریلو سلنڈرز کی، تو گھریلو جو استعمال کرنے والے شہری ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ مہنگی گیس خریدنے پر جو ہے وہ گھر کی روٹی ہی مکمل نہیں ہوتی، اس کے بعد جو گیس کا خرچہ ہے، پھر بجلی کے بل ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ شہری خاصے جو ہے وہ مشکل میں نظر آتے ہیں کہ ان کو ہر چیز جو ہے وہ مہنگی ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جی شکریہ حمزہ۔ تھرڈ پروفیشنل ایم بی بی ایس سالانہ امتحانات 2023 کے نتائج کا اعلان۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے زیر اہتمام
43 मेडिकल कॉलेजेस के 5,193 उम्मीदवारों ने शिरकत की। 4,321 उम्मीदवार पास जबकि 836 फेल करार पाए। कामयाबी का तनासुब 83.79% रहा। तफसीलात जानते हैं सज्जाद हुसैन से। जी सज्जाद, बताइए इस बारे। जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस ने आज जुमा के रोज जो है वो थर्ड प्रोफेशनल MBBS सालाना इम्तहान 2023 के नताइज का जो है बाकायदा ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक 43 मेडिकल कॉलेजेस के 5,193 उम्मीदवारों ने इम्तहान दिया, जिनमें से 4,321 पास जबकि 836 फेल करार पाए हैं। यूं कामयाबी का तनासब जो है वो 83.89% रहा है और पहली पोजीशन कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर की अना मरियम ने 913 नंबर लेकर जो है वो पहली पोजीशन हासिल की है। दूसरी पोजीशन भी इसी कॉलेज की महरुल निसा ने 901 नंबरों के साथ हासिल की, जबकि 895 नंबरों के साथ तीसरी पोजीशन इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज लाहौर की इब्रा गुल ने हासिल की है। इन तमाम नताइज का जो है वो UHS की वेबसाइट पर बाकायदा जो है वो ऐलान कर दिया गया है। जी आपका शुक्रिया सज्जाद। रावलपिंडी में वफात पाने वाले नौजवान के अतिया करदा आज़ा के 2 ऑपरेशन नाकाम। PKLI में लीवर ट्रांसप्लांट के दोनों केस कामयाब नहीं हो सके। लीवर ट्रांसप्लांट के मरीज़ अतीकुर रहमान का इंतकाल हो गया। अहले खाना के मुताबिक अतीकुर रहमान को ट्रांसप्लांट के रोज़ से होश नहीं आया। लीवर ट्रांसप्लांट के दूसरे मरीज़ 6 साला हमदान की हालत भी तशवीशनाक करार। बच्चों को अब तक होश नहीं आया। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, रावलपिंडी में वफात पाने वाले नौजवान के अतिया करदा अज़ा के 2 पाकिस्तान किडनी लीवर इंस्टीट्यूट में ऑपरेशन किए गए थे, जो कि अब नाकाम हो चुके हैं। PKLI में लीवर ट्रांसप्लांट के दोनों केस कामयाब नहीं हो सके। इसमें लीवर ट्रांसप्लांट के मरीज अतीकुर रहमान का इंतकाल हो गया है और अतीकुर रहमान को ट्रांसप्लांट के रोज से होश नहीं आया और अहले खाना की जानिब से कहा जा रहा है कि डॉक्टर्स के मुताबिक जो ट्रांसप्लांट का जो जिगर था इससे मुकम्मल काम नहीं किया और उनको पहले रोज से ही ICU में रखा गया था। जबकि लीवर ट्रांसप्लांट के दूसरे जो मरीज हैं 6 साला हमदान, उनकी हालत भी तशवीशनाक है और 6 साला हमदान का जिगर भी काम नहीं कर रहा और बच्चे को अभी तक होश नहीं आया। और PKLI ने पहली मरतबा एक जिगर को 2 मरीजों में ट्रांसप्लांट किया था और PKLI के लीवर ट्रांसप्लांट की जो कामयाबी की जो शरह है ये 95% ये कहना है तर्जुमान PKLI का। और उनका जानिब से मजीद ये कहना था कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कामयाब ट्रांसप्लांट PKLI ने ही ने किया है और डॉक्टर से मुकम्मल SOP के साथ जो ट्रांसप्लांट थे वो किए थे। लेकिन ये जो मरीज जहाँ वक्त हुआ था डॉक्टर की जानिब जो है मुकम्मल कोशिश और काविश की गई थी कि पेशेंट को बचाया जा सके। और जबकि जो तीसरा मरीज था जिसका जो लबलबे का ट्रांसप्लांट किया गया था वो उसकी तबीयत बेहतर होने पर आज उसको PKLI से डिस्चार्ज कर दिया गया है। जी आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास गंदम से मुतल्लिक़ अमूर का जायज़ा। काश्तकारों के लिए किसान कार्ड के इजरा की तजवीज़। मरीम नवाज़ का कहना था कि पंजाब हुकूमत काश्तकारों के साथ है, तनहा नहीं छोड़ेंगे। गंदम के काश्तकारों की मुआवनत के लिए तमाम इक़दाम किए जाएँ। आम आदमी के मसाइल का भी एहसास है, सस्ता आटा देना चाहते हैं। हम इजलास है उस बारे आपको अपडेट किया जा रहा है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज़ की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। गंदम से मुतल्लिक़ अमूर का जायज़ा लिया गया। काश्तकारों के लिए किसान कार्ड के इजरा की तजवीज़। मरीम नवाज़ का कहना था कि पंजाब हुकूमत काश्तकारों के साथ है, तनहा नहीं छोड़ेंगे। गंदम के काश्तकारों की मुआवनत के लिए तमाम इक़दाम किए जाएंगे। आम आदमी के मसाइल का भी एहसास है। मुस्तहिकीन को रमज़ान निगमान पैकेज डोर स्टेप फराहमी जारी है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना था कि लाहौर में 1,79,801 मुस्तहिकीन को रमज़ान निगमान पैकेज दहलीज़ पर फराहम कर दिया। घरों की दहलीज़ पर रमज़ान पैकेज फराहमी से मुस्तहिकीन की इज़्ज़त नफ्स की पासदारी की गई। आपको अपडेट कर रहे हैं अहम खबर के बारे। मुस्तहिकीन को रमज़ान निगमान पैकेज डोर स्टेप फराहमी जारी है। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा का कहना है कि लाहौर में 1,79,801 मुस्तहिकीन को रमज़ान निगमान पैकेज दहलीज़ पर फराहम कर दिया गया। घरों की दहलीज़ पर रमज़ान पैकेज फराहमी से मुस्तहिकीन की इज़्ज़त नफ्स की पासदारी की गई है। 1 अप्रैल 2024 को नया तालीमी साल शुरू होने के करीब मगर लाहौर समेत पंजाब के सरकारी स्कूलों में फ्री तकसीम होने वाली दरसी कुतब शाया न हो सकी। नए तालीमी साल में बच्चों को किताबें नहीं मिल सकेंगी। सरकारी स्कूलों के बच्चों की बड़ी तादाद प्राइवेट मार्केट से किताबें खरीदने पर मजबूर। तफसीलात सज्जाद हुसैन से जानते हैं जो सदर उर्दू बाज़ार खालिद परवेज़ के साथ मौजूद हैं। जी सज्जाद बताइए। जी बिल्कुल जी, पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक नया साल जो है वो शुरू होने जा रहा है। 1 अप्रैल 2024 को नया तालीमी साल का जो है वो आगाज़ हो रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि इस नए तालीमी साल में बच्चों को जो है पहली जमात से लेकर 10वीं जमात तक
فری کتابیں جو ہیں وہ دستیاب نہیں ہوں گی۔ اس حوالے سے اردو بازار کے صدر خالد پرویز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہم ان سے پوچھتے ہیں سر یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کتابیں لیٹ چھپ رہی ہیں، بچوں کے نئے تعلیمی سال پہ کتابیں نہیں ملیں گی، اس کی کیا وجوہات ہیں؟ سب سے پہلی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ملک کی صورتحال اس پر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کام 2 ماہ لیٹ ہوا ہے، اور کیونکہ کریکولم ٹیکسٹ بک بورڈ میں بھی تبدیلیاں ہوتی رہی ہیں اس دوران، جس میں 3 MD نئے آ چکے ہیں، جو تبدیلی آتی رہی ہے، لیکن خالد صاحب کتابیں بھی کم چھاپنے کے آرڈر دیے ہیں، اس کی کیا؟ اس پہ کتابوں کی تعداد کم کر دی گئی ہے، بجٹ نہیں ہے ان کے پاس، پیسہ نہیں، جیسے ملک کی حالات تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بد سے بدتر ہوئے ان دوران، لیکن اب انہوں نے اس کا 50% آپ کہہ لیں کہ چھپائی کا آرڈر دیا ہے، اور آج بچے پھر رہے ہیں مارے، اور کیونکہ ایک چیز نہیں ہے، اب سیشن شروع ہونا ہے 31 مارچ کے بعد، لیکن بعض اسکولوں نے 1 مارچ سے نئی کلاسیں شروع کر دی ہیں، تو اس کا بھی اثر پڑ رہا ہے کہ وہ مارے بچے پھر رہے ہیں، کتابیں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اس سے جو پرائیویٹ سیکٹر کی کتابیں ہیں وہ سیل ہو رہی ہیں، جو ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں ان کی کتابیں بک رہی ہیں۔ جی جیسا کہ آپ نے سنا، راز کی بات انہوں نے بتا دی ہے کہ دیگر جو ہے وہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کی کتابیں بک رہی ہیں، بڑے پبلشروں کی کتابیں بک رہی ہیں، جان بوجھ کر پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں لیٹ کی جا رہی ہیں تاکہ پرائیویٹ مارکیٹ کے اندر جو ہے پرائیویٹ ایلوکیشن کی کتابیں جو ہے وہ دھڑلے سے فروخت ہوں، اور جو بچوں کو فری کتابیں ملنی ہیں وہ فری لینے کی بجائے پرائیویٹ مارکیٹ سے اپنی کتابیں خریدیں۔ جی شکریہ سجاد۔ FBR میں گریڈ 17 سے 21 تک کے آفیسرز کے تقرر و تبادلے، گریڈ 21 کی لیلا غفور DG NT بینامی انیشیٹو لاہور اسٹیشن تعینات، گریڈ 21 کے مسعود اسلم کو کمشنر اپیل فار لاہور رپورٹ کرنے کا حکم، گریڈ 20 کی آمنہ فیاض کو ڈائریکٹر انلینڈ ریونیو اکیڈمی لاہور تعینات کر دیا گیا ہے۔ اہم تبادلے ہیں، اس بارے آپ کو اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ FBR میں گریڈ 17 سے 21 تک کے آفیسرز کے تقرر و تبادلے کر دیے گئے، گریڈ 21 کی لیلا غفور DG NT بینامی انیشیٹو لاہور اسٹیشن تعینات کر دی گئی ہیں۔